یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، رہے گا دین محمد، رہے گا نام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ ان حقیقتوں میں سے کچھ کو پہچان لیں جس کو مرنے کے بعد دنیا کا ہر انسان پہچان دے گا۔ مرنے کے بعد تو کافر اور مشرک بھی خدا کو مانے گا، نبی کو مانے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سر جھکائے گا۔ وہاں تو اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا حقیقتوں کی دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے۔ مشکل ساری یہاں پر ہے، یہاں پر چونکہ دار الغرور ہے، دھوکے کی دنیا ہے، تو یہاں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ کچھ حقیقتیں کچھ لوگ سمجھ پاتے ہیں، بہت ساری حقیقتیں بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور پھر اس کے اوپر امتحان لیے جاتے ہیں۔ تو خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے اسی دنیا کے اندر ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در اقدس سے وابستہ ہو سکیں، ان سے متصل ہو سکیں، ان کی نورانیت کے ذریعے خداوند متعال سے ہدایت طلب کریں، اور اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کریں، قرآن کریم کے فرامین کے اوپر عمل کریں، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اور اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا، نسلاً بعد نسل قیامت تک جاری فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات میں جو پیغام نشر فرمایا ہے، وہ پیغام کئی اعتبار سے انسانوں کو فلاح اور سعادت تک پہنچانے کا پیغام ہے۔ اپنی بنیاد کے اندر، اصول کے اندر، فروع کے اندر کسی بھی پیمانے سے دیکھیں تو اسلام جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام جامع نظام حیات ہے، زندگی کا پورا ایک کمپریہنسو سسٹم ہے، تو وہ پورا
کمپریہنسو سسٹم ریفلیکٹ ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر. تو جو اللہ کے نبی کے بعد 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تقریباً ظاہری طور پر بھی زمین پر گزارے، اس میں یہ ساری باتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور خاص کر یہ مکتب تشیع کا افتخار اور امتیاز ہے، ایک سپیریورٹی ہے کہ تشیع کے اندر یہ جو سنت ہے معصوم کی، یہ 250 سال کی ہے، منصوص من اللہ کی جانب سے ان کی طہارت کے اوپر وعدے اور اللہ کی طرف سے منصوص ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے شبہے اور شائبے غلطی سے محفوظ. باقی تمام فرقے اتنی مدت تک مقام عصمت سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے. مثلا کچھ فرقے جو امامت کو مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی کے بعد پھر مثلا عوامی انتخاب کے قائل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ امامت سے اور مقام عصمت سے جو تمسک توسل ہونا چاہیے تھا ان کا، وہ پھر باقی نہیں رہا. معتقد بھی نہیں ہوئے کہ بھئی اس کے بعد بھی کوئی سلسلہ تھا. تو ان کے پاس جو کل دور بچا جس کو وہ کہہ سکیں کہ معصوم دور تھا، وہ چند سال تھا اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ مشکلات اس اعتبار سے زیادہ تھیں کہ راوی کم تھے، اور جو روایت میں ڈسٹریبیوٹ ہوا اور ڈفرینسز آئے وہ کافی حد تک مشکلات سے دوچار ہوئے، اور اس وجہ سے ان کے اندر روایت کی بنیاد پر فرقے کافی بنے. اور جو آسانی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو ملی وہ یہ کہ یہ سنت کا زمانہ، معصوم سنت کا زمانہ 250 سال کا تھا، اور بہت کچھ ایسا تھا کہ جو ان 10-12 سالوں کے اندر جو مدینے میں حیات تھی اس کے مقابلے میں مختلف تھا. تو مثال کے طور پر اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے پاس وہ سنت بھی ہے جب حکومت ظاہری طور پر پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سنت بھی ہے کہ جب حاکم وہ لوگ ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو ظاہری طور پہ دشمنی نہیں کر رہے لیکن باطنی طور پہ دشمنی کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو ظاہری طور پہ بھی دوست ہیں. تو بہت وسیع ایک زمانہ بن گیا جس میں بہت سارے پوائنٹ نکل آئے. پھر زندگی کے مسائل، زندگی کے طور طریقے، اور ان سب کے اوپر آپ کو ہدایت کا ایک وسیع سلسلہ ملا. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھ لیجئے کہ بہت ضروری ہے کہ سمجھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی گہرائی کیا ہے، کسی حد تک جو ہم لوگوں کے لیے بس میں ہے. وہ پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہی ہمارے اس سلسلہ مجالس کا موضوع بھی بنے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. موضوع یہ ہے کہ کوئی فکر اگر معاشرے کے اندر باقی رہتی ہے تو باقی رکھنے کے لیے اس کو کون کون سے ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. جب سے انسان کے اندر فکر کو ریکارڈ کرنے کی سہولت ملی ہے، افکار و نظریات ریکارڈ ہو جائیں، لاکھوں نظریے آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چمکتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنی سیاسی تحریکیں اٹھتی ہیں، کتنی حکومتیں بنتی ہیں، کچھ عرصے چلتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مثال کے طور پر کہ بھئی اس نے اتنی مدت میں ختم ہو جانا ہے. اگر جدید کسی مثال کو ہم دیکھیں تو کمیونزم ہے کہ مثال کے طور پر جب 1918 میں رشیا میں ریولوشن آیا اور وہ چلا تو جس طریقے سے 1950 تک آتے آتے اس کا اختیار اور اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا، اس کو تو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ اب پوری دنیا اس کے اندر غرق ہو جائے گی، یا شاید اس خوف کو لوگوں تک پہنچا دیا گیا. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ یہ کہ 1990 میں یہ سارا نظام ایسے غائب ہو گیا جیسے مثلا آیا ہی نہیں تھا، اور اب کوئی پرسان حال ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. یا مثال کے طور پر آج کی دنیا کی جو کیپٹلزم کی حالت ہے، ابھی چند سال پہلے آپ چلے جائیے 1990 میں جب سوشلزم ختم ہوا، کمیونزم ختم ہوا، تو واحد فکر تھی ان کے خیال میں لبرل ڈیموکریسی اور کیپٹلزم، جو اس وقت دنیا کی حاکم فکر تھی. اور مثال کے طور پر اب یہ باتیں ہونے لگیں کہ انسانیت اپنے ارتقاء میں، ڈیولپمنٹ میں اپنے پیک پر آ گئی ہے، اور اب اس سے بہتر کوئی فکر نہیں آنے والی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا.
اچھا اب 30 سال گزرے نہیں ہیں کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ کیپٹلزم کا جنازہ کس طاقت کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اور جو بڑے بڑے مراکز تھے وہ خود بیزار اور یہ اور وہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ نظریات تو آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، فرقے بھی آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی کو اب شاید یاد بھی نہ ہو، کسی کو ہسٹورین وغیرہ کو تو پتہ ہوگا کہ مثلا قرامطہ نام کر کے ایک فرقہ تھا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ مثلا ایک زمانے میں حتی خانہ کعبہ کے اوپر بھی ان کا کنٹرول رہا کچھ وقت کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی فکر ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو نظریہ ہے جو خاندان عصمت و طہارت حاصل کیا گیا، اس نے بھی آسان وقت نہیں اٹھایا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ مظلومیت سے شروع ہوا اور کن کن مظلومیتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھا۔ مصائب کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر انسان صرف چند منٹس میں اس کو ریویو کرے تو میدان غدیر خم دیکھے، وہ مجمع دیکھے، اور اس کے چند مہینوں کے بعد مولا امیر المومنین کے گھر کی غربت اور مظلومیت دیکھے۔ سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا مظلوم جنازہ دیکھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و سید الشہداء کی مظلومیت دیکھے۔ سب کے ذوات مقدسہ پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چند ماننے والے ہمیشہ، اور ان چند ماننے والوں کا تاریخی سفر کن کٹھن مراحل سے گزرا، کتنی سختیوں سے گزرا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں ورنہ آج کا پورے دن اسی پہ لگ جائے کہ مثلا امام معصوم زندان میں ہیں اور چھڑا نہیں پا رہے۔ غیبت کا زمانہ کیوں آیا؟ کیونکہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ قید خانوں کے اندر ہیں، کبھی گیریسنز کے اندر ہیں، ان کو لشکر گاہوں کے اندر روکا ہوا ہے، عوام سے دور کیا جا رہا ہے، اور کتنی مظلومیت رہی کہ مثال کے طور پر کم سنی کے اندر امامت کے منزلے پر فائز، جبکہ والد گرامی کی وفات بھی زیادہ عمر میں نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری مظلومیتیں آئی ہیں، لیکن اس فکر نے اپنے آپ کو باقی رکھا۔ آج 1400 سال کے بعد میں واقعاً بعض اوقات کہوں گا اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور یقیناً کچھ لوگوں نے انجام بھی دیا ہے کسی حد تک، لیکن بہرحال آپ اور میں اپنے اندر اس بات کو سوچیں کہ جس فکر کے ماننے والے اتنے بھی نہیں تھے کہ 10 آدمی ہوتے اپنے امام کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کوئی بھی حالات تھے، کیسے اچانک حملہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوتا، ان سب کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنے بھی نہیں تھے کہ اپنے امام کے گھر پہ کھڑے ہو کر 10 آدمی اپنے امام کے گھر کو بچا لیتے۔ یا مثلا کربلا کے معرکے کے اندر، یا مولا ساتویں امام کی اسارت کے اندر، ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد بحمد اللہ رب العالمین آج 1400 سال کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی طاقت اور اس عظمت کو دیکھیں جو آج سید الشہداء کا روضہ مقدس پیش کر رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور معاملہ صرف ایک دو ملک کا نہیں ہے۔ ایک دفعہ مثال کے طور پر کوئی فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ پرانی بھی چلنے والی فکریں ہیں۔ مثلا اگر میں بدھزم کو دیکھوں تو بدھزم اپنے سینٹرز کو چینج کرتا رہا ہے، حتیٰ پاکستان ایک زمانے میں بدھزم کا سینٹر تھا، آپ اور میں جانتے ہیں اس بات کو، اور مثال کے طور پر تبت میں اب اس کا سینٹر ہے، تو اس نے سینٹرز چینج کیے ہیں اپنے، لیکن بہرحال فکر رہی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو نہیں، ایسے کوئی پھیلاؤ نہیں حاصل ہوا۔ اور اگر میں یہی بات تشیع کے حوالے سے کروں تو آج مثال کے طور پر 13 محرم کی جیسی تاریخ کی مناسبت سے اگر میں دیکھوں تو چند دن پہلے عاشور کے ایام تھے۔ شب عاشور میں دنیا کے کتنے مقامات پر امام حسین کا ذکر ہو رہا ہوگا، ناقابل تصور ہے اس وقت۔
تو ایک بات اپنے ذہن میں سوچنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ بھئی اس فکر کے اندر جب کہ حکومت اس کے ساتھ نہیں رہی ہے، دولت بھی اس کے ساتھ چندہ نہیں رہی ہے، کیونکہ تو اس کے ائمہ نے کہا کہ رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے دولت ہو. تو دولت بھی چندہ نہیں رہی ہے. اور جو مثال کے طور پر ہمارے پاس حوض علمیہ کی داستانیں ہیں کہ بھئی قم میں زندگی کیسی تھی، نجف میں زندگی کیسی تھی، یہ جو مراجع عظام آج تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنی طالب علمیوں کا زمانہ کیسا دیکھا ہے. اور کچھ تو ہمیں بھی تھوڑا بہت یاد ہے کہ مثال کے طور پہ آج سے جب 36 سال پہلے ہم طالب علم بنے، گرچہ انقلاب آ چکا تھا، حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کیا تھا اس کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ مثلا 50 سال پہلے کیا رہا ہوگا یا مثلا 200 سال پہلے کیا رہا ہوگا، تو یہ قابل تصور نہیں ہے. تو انسان کے ذہن کے اندر خود بخود ایک سوال آتا ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یا وہ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ فکر استقامت دکھا رہی ہے، وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ اور اس کو اگر میں مثال کے طور پر عوامی انداز میں اس کو کہوں تو بھئی یہ جو ریزیلینس ہے اس کے اندر، اس کی فاؤنڈیشنز کہاں پر ہیں؟ اچھا ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. ضرورت اس لیے ہے کہ چیلنج ختم نہیں ہوا ہے. چیلنج ختم نہیں ہوا ہے. کیوں چیلنج ختم نہیں ہوا ہے؟ جیسے جیسے حق کی یہ طاقت بڑھ رہی ہے، ٹکرانے والے باطل کی طاقت بھی اتنی ہی تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے. ہر دفعہ مکر و فریب کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کی انٹینسٹی، اس کا کمپلیکیشن اور اس کا دائرہ عمل وہ اور زیادہ بڑا ہو کر آتا ہے. اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. ہر دور کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بھئی یہ جو اہل بیت اطہار کی فکر کے اندر مقاومت کا تصور ہے، ریزیلینس، یہ تصور کن فاؤنڈیشنز پہ قائم ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مقاومت ہے. کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اتنے ظالم و جابر آ گئے، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. میں صرف بر صغیر کو اگر دیکھوں، اور یہ جو آج کے چند دشمن ادھر ادھر باتیں کرتے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مٹا دیں گے اور سلا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے آج تاریخ پڑھی ہے کبھی یا نہیں پڑھی ہے، یا پڑھی ہے تو جھٹلا دیا ہے یا نہیں سیکھا ہے. ورنہ ان دعووں اور ان نعروں کو بہت سالوں سے ہم سن رہے ہیں، صدیوں سے سن رہے ہیں. اور جو زمانہ ہمارا اس سے کہیں زیادہ ظاہری کمزوری کا زمانہ تھا، اس میں بھی یہ نعرے سنے ہیں. مقاومت پھر بھی دکھائی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پر میں اگر نام لوں اس کنٹمپریری ٹائم سے، تو مثلا جو ملت عراق نے صدام حسین جیسے کے سامنے مقاومت دکھائی ہے 30 سال، وہ کیا کوئی کم چیز ہے؟ مجھے کوئی عراقی نہیں ملتا تھا جس زمانے میں ایران میں رہتا تھا، وہاں پہ عراقی ظاہر فورس کیے گئے تھے، ان کو ایگزائل کیا گیا تھا عراق سے. کہا بھائی 3 نسل پہلے تم ایرانی تھے لہذا بھاگ جاؤ. تو اتنے لاکھوں لوگوں کو عراق سے مائیگریٹ کروا دیا گیا، ایگزائل کروا دیا گیا. تو وہ ایران میں آ کر رہتے تھے، کچھ اس میں دینی طالب علم بنے، کچھ لوگ دوبارہ محاذ جنگ پہ چلے گئے، ایران کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو ان سے ہم مثال کے طور پر جب ملتے تھے، اللہ شاہد ہے مجھے یاد نہیں آتا میں کسی بھی عراقی بندے سے ملا ہوں گا جس کی فیملی کے سارے ممبر پتہ ہوں کہ کہاں ہیں. کوئی شہید ہے، کوئی غائب ہے، کوئی قید خانے کے اندر ہے. ایک فیملی مجھے یاد نہیں آتی جو یہ بولے کہ بھائی میرے سارے بندے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہاں پر ہے. نہیں ملا مجھے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے صدقے میں وہ ملت اپنی جگہ پر ہے، بلکہ پوری دنیا کی مہمان نوازی کے لیے تیار کھڑی ہے. 30 ملین 40 ملین لوگوں کو کم سے کم سید الشہداء کے موقع پر وہ مہمان نوازی کر رہی ہے، بلکہ پوری دنیا ساتھ دے رہی ہے اس کا. لیکن یہی کہ وہ کر رہے ہیں وہ کم ہے. تو یہ جو ریزیلینس ہے وہ کہاں پر ہے؟ اچھا ایک تو امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ بھائی معرکہ ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں اپنی حقیقت پتہ چلے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے. اور ایک خطرہ بھی ہے جو میرے سامنے ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ اس موضوع کی اہمیت سمجھ میں آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اگر ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی اس فکر کے اندر کچھ نکات ایسے ہیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو اس کی ریزیلینس کا سبب بنے، تو پھر ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے
یہ بات صرف ہم نے نہیں سیکھی ہوگی، یہ دشمنوں نے بھی سیکھی ہوگی کہ بھئی ان کی ہسٹری کے اندر، ان کی جو سوشل اسٹرکچر ہے اس کے اندر کون سی وہ چیزیں، یا ان کی آئیڈیالوجی کے اندر وہ کون سی چیزیں جو ان کی مقاومت کا سبب بنتی ہیں. تو وہ جو دشمن ہے کیا وہ بیکار بیٹھے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں، وہ اپنا کام کرے گا. جب وہ اپنا کام کرے گا تو کیا وہ ان چیزوں پہ حملہ کرے گا جس کی اہمیت نہیں ہے، یا ان پہ حملہ کرے گا جس کی واقعی اہمیت ہوئی؟ تو میں ان کو اتنا نادان نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری حقیقت کو پہچان نہ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں دشمنوں کو اتنا نادان نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے اندر موجود اس مقاومت کے پوائنٹس کو پہچان نہ سکیں. نہیں، وہ پہچان گئے ہوں گے، کم از کم میجر پوائنٹس کو بریفلی وہ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں، کچھ چیزوں کو وہ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ بھی دعویٰ میں کر رہا ہوں، اور یہ دعویٰ بزرگوں کے کہے ہوئے پہ کر رہا ہوں. جیسے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ کچھ چیزوں کو ہمارے یہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ان کا سوچنے کا انداز وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے بندے کا سوچنے کا انداز ہے. البتہ یہ لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جب ہماری مینٹیلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل ہماری طرح بن کر سوچیں، ایک ایکٹر کی طرح. کہ مثال کے طور پر اگر ایک ایکٹر سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اس کیریکٹر کو پلے کرو، تو وہ پہلے اپنے آپ کو اس کیریکٹر کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے. کہ مثلا اگر ایک فیملی کا رول ہے تو فیملی میں کیا ہوتا ہے، اور اگر ایک مثال کے طور پر ایک واریر کا رول ہے تو جنگ میں کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے، اپنے مینٹیلٹی کو اس کے حساب سے لے کر آتا ہے، ایکسپریشنز بھی وہی دیتا ہے، ساری باتیں. یہ پوری کوشش کرتے ہیں. وہ جو کہانیاں آپن میں سنتے ہیں نا کہ بعض جگہ پر یہ حتیٰ اپنے ہماری طرح کے مدرسے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کو بالکل اسی انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے. تو میں ان کو کہانی نہیں سمجھتا. یہ ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں ہو رہا ہوگا. ہاں، ممکن ہے کہ میرے پاس ایڈریس نہ پتا ہو کہ بھئی اس مدرسے میں یہ ہو رہا ہوگا، لیکن قطعاً یہ ہو رہا ہوگا. کیوں؟ ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں. اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ کچھ چیزیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو سمجھ میں اسی وقت آتی ہیں جب وہ اہل بیت کے غم میں روتا ہے، جب وہ شب عاشور روتا ہے، جب وہ روز عاشور روتا ہے اور محبت سے روتا ہے، تب اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کچھ عہد و پیمان اہل بیت کے چاہنے والے اس لمحے میں کرتے ہیں جو زندگی میں چند سیکنڈ کے لیے آتے ہیں. وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا. اہل بیت کے چاہنے والوں کی اسپریچویلٹی میں کچھ لمحے وہ آتے ہیں جو نماز شب کے اندر آتے ہیں، جو قنوت کی دعاؤں کے اندر آتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے آتے ہیں. کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا. بس اس کا مطلب ہے یہ کبھی ہمیں نہیں سمجھ پائے گا. اس خاطر امام خمینی نے کہا تھا کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. کچھ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان سید الشہداء کی زری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب سید الشہداء کی زری مقدس کا ہاتھ رکھتا ہے اور ان سے کچھ عہد کرتا ہے. یہ کوئی اور نہیں سمجھ پائے گا. یہ صرف وہی سمجھ پائے گا جو اس تجربے سے گزرے گا. جب مولا ابو الفضل کے علم کے اوپر کبھی کھڑے ہو کر انسان کچھ عہد کرتا ہے، یا کبھی وہ ماتم کرتا ہے 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹے مثال کے طور پر، اور ایک خاص حد میں چلتا ہوا بڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دل کے اوپر کوئی محبت ٹوٹتی ہے، نورانیت ٹوٹتی ہے. اور وہ ٹوٹنے کا مطلب میرا وہ غرق ہونا ہے دلوں کا محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر. اسے کوئی دشمن نہیں سمجھ سکتا. اس خاطر ہمیشہ اس کی کیلکولیشن میں غلطی کریں گے، نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جتنا بھی کوشش کر لیں نہیں سمجھ پائیں گے. اس خاطر ان کا مکر و فریب کبھی بھی مومنین کو نہیں ہرا پائے گا. یہ جو خداوند متعال فرماتا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک پوائنٹ یہاں پر ہے. کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہو کیا رہا ہے. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند متعال نے کفر کرنے والوں کو اہل ایمان کے اوپر کوئی راستہ نہیں دیا، کوئی فضیلت برتری نہیں دی. وہ غلبہ حاصل نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اصل سمجھنے سے عاجز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. ہاں، جسمانی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اندر کی کیفیت کو نہیں سمجھ پائیں گے. نہیں سمجھ پائیں گے اس کا مطلب ہمیشہ انالیسس میں غلطی کریں گے.
ان کا مکر و فریب ہمیشہ ٹوٹے گا، ہمیشہ بکھرے گا. اور اس خاطر خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ جتنا بھی اپنی دانش میں کمپلیکیٹڈ مکر لے کر آتے ہیں، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کے جالے سے زیادہ خطرناک نہیں بنتے. ظاہر کمپلیکیٹڈ ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. تم ظاہر میں دیکھو گے کہ سب جڑے ہوئے ہیں، دل ان کے سب کے بکھرے ہوئے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جس کی وجہ سے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن میں کہوں گا کم از کم ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حقائق کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور جب وہ سازش کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کر ہم پہ حملہ ہوا ہے. اور ہمارے ظاہر ہے کہ بہت اہم دوست احباب بڑی تعداد میں، کافی بڑی تعداد میں وہ ہیں جو ان ثقافتوں کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں. البتہ خود اسلامی ممالک کے اندر کون سی ثقافت بہتر رہی ہے، لیکن جو دوسری ثقافتوں کے سامنے، ان کے سامنے اور یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ کہیں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو پوائنٹس تھے وہی ہمارے درمیان سے نکل جائیں، کلچرل انٹیگریشن اور انکلوسیونیس اور فلاں 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 کے نام پر. تو عزیزان محترم، ان پوائنٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ جو عشرۂ مجالس میں یا سلسلہ مجالس کے اندر اس طرح کے پوائنٹس رکھتے ہیں، موضوعات رکھتے ہیں، اس کی ایک کوشش حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائیں. آپ کو کہنے کے نام پر پھر ظاہر ہم تیاری کرتے ہیں مجالس کے لیے، اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے، اور اس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ بھئی یہ اجمالاً تو پتہ تھا، تفصیل سے اب نظر آ رہا ہے، اور پھر اس سے پھر اپنی زندگی میں ہدایت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. اچھا، مجالس میں خاص کر کیوں رکھتے ہیں، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اور وہ جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک، طالب علم مظاہرے میں کافی عرصے سے، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بہت سارے لوگ مجلسوں کو سننے والے ایسے ہوتے ہیں شاید جن کو سنانے کے لیے خدا ہم لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کر ڈالو. البتہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے اس کے اوپر ہمیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ٹیپ ریکارڈر ہی بن جائیں کہ خدا ہماری زبان سے جاری تو کروا دے اور نعوذ باللہ تعالی ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ بعض اوقات، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والے کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور وہ ہم نے جواب دینا ہوتا ہے، اور خدا کروا دیتا ہے وہ کام. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ لوگ اپنے لیے ایک فضیلت بنا رہے ہیں کہ خدا ہم سے یہ کام کروا دیتا ہے، لیکن عزیزان محترم خلوص سے اپنے دل کی بات عرض کر رہا ہوں، بناوٹ کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ. تو یہ یوں لگتا ہے، تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ جو اہم موضوعات ہیں ان کو سلسلہ مجالس کا عنوان بنانا چاہیے، تاکہ اس کے صدقے میں جو سید الشہداء کا ذکر ہے اور عزاداران سید الشہداء کے دلوں میں خلوص ہے اور اس فرش کی پاکیزگی ہے، اس کے صدقے میں موضوعات سمجھ میں آئے. اور الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال یہ سعادت نصیب کرے انشاءاللہ تعالی. مولا سید الشہداء کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار کا احسان ہے کہ چاہے ہم ان پوائنٹس کو سمجھیں اور چاہے ہم نہ سمجھ سکیں، خداوند متعال نے کم از کم ایک اطمینان اور ایک نقطہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقاومت نصیب کی، اور وہ خود سید الشہداء کا ذکر. سید الشہداء کا ذکر کئی معاملوں میں آب حیات کی طرح کام کرتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے اور زندوں کو تازگی دے دیتا ہے. ایک پوائنٹ جو کنفرم ہمارے سامنے ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ سید الشہداء کا ذکر. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر سید الشہداء کا ذکر نہ ہوتا، آدھا چانس بھی نہیں تھا ہمارے پاس، 50% چانس بھی نہیں تھا ہمارے پاس، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک. اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. حق کی ایک تاثیر ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹرکچرز کسی چیز کو بچا لیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی حق اتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اپنا اسٹرکچر بھی خود ہی بناتا ہے، اپنے کمپوننٹس بھی خود ہی لے کر آتا ہے. گویا سید الشہداء کی شہادت وہ اعلیٰ حقیقت ہے جو اپنے عزادار بھی خود بناتی ہے، عزاداری کا طریقہ بھی خود بناتی ہے، اور عجیب تاثیر ڈال دیتی ہے انسان کے اوپر. تو
تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری کا اثر ہے، اور اس کو انشاءاللہ اگلی مجالس میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا بہت کوشش کریں گے اس کے سوشل انالیسس اس کا زیادہ رہے تاکہ اس کی گہرائی تھوڑی بہت نصیب ہو سکے، اور یہ جو حقیقت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے وہ آسمانی نورانی حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، شاید کسی کے بھی بس میں نہیں ہے سوائے خود ان کے، لیکن جو اجمال ہمیں پتہ ہے کہ ایک نورانی حقیقت ہے، اس کو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، اور کبھی وہ فرماتے ہیں کلنا محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ حقیقت عجیب و غریب ہے، اور اس سے بڑھ کر پر اسرار خود نبی اور امیر المومنین کی حقیقت اور نورانیت کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو خدا نے خلق فرمائی میرا نور تھا، اور انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کلنا محمد۔ ان تمام حقائق اور ان تمام عظمتوں کے ساتھ ایک اور کردار جس کی عظمت کے سامنے یہ سب تسلیم ہوتے ہیں، اور شاید تسلیم کا لفظ میں نے استعمال کیا احتیاط کرتے ہوئے، تعظیم میں تو کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، تسلیم میں شاید کوئی کہے کہ بھئی اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی کے سامنے تسلیم کیسے ہوں، ہاں تعظیم تو بہت عظیم شان ہے، البتہ یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ جس سے فاطمہ خوش ہوں اس سے میں خوش ہوں، تو یہ کون سا پہلو ہے؟ اللہ جانتا ہے کون سا پہلو ہے، یہ تعظیم میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں پھر کہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول اس مقام شامخ کے ساتھ ختم الرسول انسان کامل سر و پا قامت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، احترام، وہ احترام سکھایا اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو جو کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں بتایا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی پہ میں خوش ہوں، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور الحمدللہ یہ جملات کم از کم پہلا حصہ تو صحیحین کے اندر موجود، اور تمام مکاتب فکر کے اندر اجماع اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی کا یہ مقام بحمد اللہ رب العالمین، خدا متعال کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں فرقہ ہونے کے ناطے دیکھا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ یہ کس کی محبت کا فرقہ ہے، تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت کا فرقہ کہا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ لوگ ہیں، دشمن ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو اولاد فاطمہ کی محبت میں افراط پر ہے، دشمن یہ کہیں گے ہمارے بارے میں، یہ بھی قبول ہے، ہاں ہم وہ ہیں اس محبت میں کسی کے برابری میں قبول نہیں کرتے، اور خدا نے متعال کے شکر گزار ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، چاہتے ہیں یہ گواہی قبروں تک ہمارے ساتھ جائے کہ ہم وہ ہیں جو بنت رسول اللہ اور ان کی اولاد طاہرہ کی محبت میں کسی بھی حد کو جو الوہیت سے نیچے رکھے، ہمارے نزدیک کوئی حد نہیں ہے، الوہیت حد ہے، خدا ہے، اور خدا نے جو عظمتیں دی ہیں وہ ان کے پاس ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا جانتا ہے ان کی عظمت کیا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں صرف یہ پتا ہے اللہ کا نبی، اللہ کے نبی نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم اس کے تابعدار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو غم ہمارے دلوں میں ہے، جس کے اوپر ہماری زندگی گزری ہے، وہ یہ ہے کہ جو اولاد فاطمہ کے ساتھ ہوا
وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو عہد ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے، اور اس پر بھی ہماری زندگی گزری ہے، کہ اب اگر کوئی اولاد فاطمہ روئے زمین پر ہو ظاہری طور پر، پھر وہ نہ ہو جو پہلے ہوا. اب نہیں چاہتے. اور ایک اور عہد جو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ خدا اولاد سیدہ طاہرہ سے جدائی کب تک؟ خدا یہ غیبت کب تک؟ قبر سیدہ طاہرہ مبہم رہے، مجہول رہے کب تک؟ خدایا جنت البقیع پہ قبریں پامال ہوں اور مزار نہ بنے، آخر کب تک خدایا؟ یہ وہ عہد ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور یہ وہ عہد ہے جس کو لے کر پرچم عزاداری سر بلند ہے. وہ یہ کہ خدایا العجل العجل، خدایا تعجیل فرما ظہور امام کے اندر. ہر مصائب کے پیچھے التجا لوگوں کے دلوں سے یہ ہے. اور بس مصائب کے دو جملے عرض کروں، وہ یہ کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جس چیز پہ شرمندگی ہے، اور شدت کی شرمندگی، شدت کا غم، شدت کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت میں رقت، وہ یہ کہ اگر دنیا میں کسی عام گھرانے میں بھی کوئی وفات ہوتی ہے تو تسلیت پیش کی جاتی ہے، احترام دکھایا جاتا ہے. کسی گھرانے کے اندر بچے ہوں اور باپ کا انتقال ہو جائے، کسی گھرانے کے اندر معززین رہتے ہوں اور ان کے بزرگ کا انتقال ہو جائے، تو حق ہوتا ہے کہ اہل محلہ، اہل شہر جاتے ہیں، تعظیم دکھاتے ہیں. لیکن یہ کیا تعظیم ہے جو گھروں کے دروازے جلا کے دکھائی گئی؟ یہ کیا تعظیم ہے جو درباروں میں کھڑا رکھ کر دکھائی گئی ہے؟ یہ کیا تعظیم ہے جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس پر حملہ کر کے دکھائی گئی ہے کہ وہ مخدرہ و معظمہ ایک موقع کے اوپر در و دیوار میں پسے اور وہ ندا دے کہ آ مہدی ادرکنی، اے امام برحق جس نے آ کر اس ظلم کا بدلہ لینا ہے، ادرکنی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے، اس پرچم کی عزت اور سربلندی کو آسمان تک پہنچانے والے امام برحق کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، امام برحق کی نصرت کے لیے جو تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی طاقتوں، توانائیوں، صلاحیتوں، سعادتوں میں رابطے اور خلوص نورانیت میں اضافہ فرما. اے خدایا ان لوگوں سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، نورانیت میں اضافے، شفاعت اور شفقت اہل بیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.